ہماری تبلیغ کی منزل صحابہ ہے. ہم اس زندگی تک جانے کی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحابہ کو اٹھایا تھا. اب صحابہ میں کیا تھا؟ فرمایا 100% صحابہ میں دو بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی. ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے. کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے. جو کرنے کے لیے کہا وہ زندگی میں ہے، جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے زندگی بچی ہوئی ہے. جن صفات سے متصف ہونے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس صفات سے زندگی متصف ہے، اور جس صفات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان صفات سے اپنی زندگی کو بچائے ہوئے ہیں. وہ کتاب قرآن کا نمونہ تھے جو زمین پر چل پھر رہے تھے. ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے کہا کہ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا کتاب اللہ یمشی علی الارض، فرمایا اللہ کی کتاب ہے جو زمین پر چل پھر رہی ہے. تو ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں تھا، اور زندگی میں دین پورا آئے گا تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے بڑے وعدے کیے اس امت کے لیے. کیا اس امت کو ہم کیا دیں گے؟ فرمایا سربلندی دیں گے. فرمایا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا محبتیں دیں گے آپس میں. کیا اس امت کو کیا دیں گے؟ کیا اس کو خلافت دیں گے؟ کیا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا دین کو، ان کے دین کو قوت دیں گے کہ دنیا کے سارے شعبوں پر قرآن کا راج ہوگا، منمانی کا اور نفسانیت کا راج نہیں ہوگا، بلکہ جو قرآن کہے گا ایسی زندگی کے مطابق حکومتیں بھی ہوگی، مزدوری بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی اور کھیتی بھی ہوگی. ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں قرآن کے حکموں کا پابند بن کر کے جیے گا. ایسی قوت ہم دین کو عطا فرمائیں گے، اور ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے. ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے. دنیا کی زندگی کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، اور آخرت جنت کی شکل میں ان کی بنا دیں گے، جس کے بعد کبھی وہاں سے یہ نکلنا نہیں چاہیں گے، کبھی وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک تو 100% صحابہ میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان کی اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کے مقابلے میں ہماری جان مال کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک جان لگائیں گے، خوشی خوشی لگائیں گے، اور گھرانہ لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگائیں گے، برادری لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو اللہ کے نام پر لگائیں گے، اور اگر پورے ملک کو لگانے کا تقاضا پڑے تو پورے ملک کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا. ایسا ہی ہمارا مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت ہے. مسلمان کا مال تو بہت قیمتی ہے. اگر یہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چور چوری کر جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنے مال کو یہ بچا لے. مسلمان کا مال تو بہت ہی قیمتی ہے، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے